السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریولیوشن۔ دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے واقعہ معراج کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیاں۔ دوستو واقعہ معراج کس تاریخ کو پیش آیا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش پر حضرت علی کا پنجہ دیکھا؟ کیا اشعار میں بیان کیا جانے والا واقعہ معراج احادیث میں موجود ہے؟ اور کیوں انجینئر محمد علی مرزا نے ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل سے واقعہ معراج پر اختلاف کیا؟ ان سارے سوالات کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی سنتے ہیں۔ بھائی واقعہ معراج اتنا بڑا معجزہ ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں، قرآن حکیم میں موجود ہے، لیکن وہ عشق مشوقی کی داستان بنانے کے چکر میں یہ لوگ پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو بڑا وہ پورا ایک کہتے ہیں جی کمرہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر آ جا، جیسے ہم کسی فزیکلی کسی مہمان کو رسیو کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بھائی اس قسم کی امیجنیشنز آپ ان متشابہات کے بارے میں، تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے۔ اور اس میں بھی دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب۔ ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہاں تک ان لوگوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے عرش تک پہنچ گئے، بولے اعوذ باللہ تعالی، اتنا بڑا جھوٹ۔ اور کہتے ہیں جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ موسیٰ ہی تھا جس کو ہم نے جوتیاں اتروائی تھیں جب وہ وادی طویٰ میں داخل ہوئے تھے، قرآن حکیم میں آتا ہے تو جوتیاں سمیت آ جا، بولے اعوذ باللہ۔ اور یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا بلنڈر کہ خود امام احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو بلنڈر کہا۔ امام احمد بریلوی صاحب نے جو ان کی فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کے حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8 سوال ہوا ہے احمد بریلوی صاحب سے، کیا شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الہی پر نالین شریفین کے ساتھ جانا ثابت ہے؟ جواب سنیں، یہ محض جھوٹ اور موضوع من گھڑت بات ہے۔ یہ احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ۔ اچھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے خود ایک پورا قصیدہ لکھا ہے جسے قصیدہ معراجیہ کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ مطلب اس طریقے سے اس کا ماحول بنایا جیسے کوئی مرد و عورت کی شادی ہو نا، تو جو براتی بھی آئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نا اس طریقے سے اینالوجیز بنا کے تو سینکڑوں شعر لکھے ہیں، اور ان میں اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید 20% کے ثبوت قرآن و حدیث سے ملے، باقی سارے وہ اشعار ہی ہوں گے۔ بہرحال اسی احکام شریعت میں اسی مسئلہ نمبر 8 کے اندر ہی ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ جو معراج النبوہ کتاب ہے، یہ ہے اصل میں فتنہ پرور وہ کتاب جو آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی۔ تب بریلوی صاحب سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اسی مسئلہ نمبر 8 حصہ دوم صفحہ 123 احکام شریعت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا، لکھنے والا وائز تو سنی ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی باتیں اس نے ایک جگہ جمع کر دی۔ بھائیو، اسی دوسری کیٹیگری میں اتنا عشری جو لوگ ہیں، ان کا جو رافضی گروپ جو اس وقت میجورٹی میں ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ وہ ایک ایکسٹریم پہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں کوئی سکتا۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا، بولے اعوذ باللہ۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے نا تو ان کی گردنیں اتارتے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستاخانہ جو ہے عقائد پروپیگیٹ کیے۔ بہار المنار کی کتاب، یہ ان کی کتاب کے اندر والا ہے، لیکن وہ جعلی روایتیں، مطلب میں نے اہل تشیع کے اتھینٹک علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو یہ عقیدے عام ہوئے ہیں نا، پبلک کو بھی سمجھائیں کہ جعلی روایتیں، حضرت علی کا پنجہ دیکھا جی، حضرت علی کی شکل میں بات کی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آواز میں بات کی، جو جعلی باتیں مشہور کر کے پبلک کو بتائی، جو سٹوری جوڑ دی ہے۔ جب ایک دروازہ بوتل کا منہ جو کھل گیا تو پھر چاہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب منہ کھولیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب کھولیں، چاہے وہ طالب جوہری صاحب کھولیں، یا کوئی اور ظفر عباس صاحب اپنے بکواسات ارشاد فرمائیں، تو وہ یہی کچھ ہی ہوگا، اسی قسم کی باتیں وہ کریں گے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ ویسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور نہ کوئی قیامت الدین بھی دیکھے گا۔ یہی سنی شیعہ کا مین فرق ہے دیدار الہی کے حوالے سے، انشاءاللہ میں تیسرے لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ویسے ہی وہ انکاری ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں ہر سجدے میں دیکھتے تھے۔ پھر جب پوچھا کہتے ہیں نہیں وہ دل نہ دیکھتے سر، رکھا نہ نہیں۔ وہ جو بھی آپ تعویل در تعویل کرتے چلے جائیں، جھوٹ بولے، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا، ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ لہٰذا یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے، میں یہ 2 حدیثیں ضرور بیان کروں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3461 اور مسلم میں مسلسل 6 طرق ہے، 1 نمبر سے لے کر 6 تک۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ جو جھوٹی روایتیں نہیں شان بیان کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں, خیر ہے اگر کر لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الانبیاء چیپٹر میں, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ اپنے نبی کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں, مسلسل 3 طریق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7, 8 اور 9 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. اب یہ علماء بھی جب یہ کام کر رہے ہیں تو پبلک تو 4 ہاتھ آگے جائے گی بھائی. جب علماء بغیر تحقیق کے باتیں بیان کر رہے ہیں, جو جس کے دل میں آ رہا ہے واقعہ معراج بیان کر رہا ہے, اس کا رزلٹ تو یہ نکلے گا انشاءاللہ. بھائیو جہاں تک واقعہ معراج کی تاریخ اور سال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس پہ کوئی اتفاق ہو. احادیث میں تو بالکل نہیں ہے. ویسے ہی کوئی سیرت کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے جی رمضان شریف میں ہوا واقعہ معراج, کوئی کہتا ہے جی رجب کے اندر ہوا, اور کوئی کہتا ہے ربیع الاخر کے اندر ہوا, کوئی کہتا ہے جی ربیع الثانی کے اندر یعنی کہ ربیع الاخر کے اندر ہوا, کوئی کچھ کہتا ہے. اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے نہ سال کے اوپر. کوئی کہتا ہے جی نبوت کے پہلے سال ہی ہوا, کوئی کہتا ہے جی ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ ہوا, کوئی کہتا ہے جی ہجرت کے بھی 4 سال کے بعد ہوا. اس طرح مختلف واقعات ملتے ہیں. اور یہ بیسیکلی اس کو منانا تو ہے نا, کوئی مقصد ہی نہیں تھا جس طرح آج کل یہ 27 رجب کو منائی جا رہی ہے. منانا مقصد نہیں, بیسیکلی اس کا میسج ہے. وہ اگلی دفعہ میں بخاری اور مسلم سے بتاؤں گا کہ میسج کیا ہے. انسان کی معراج ہے, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے, انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسانیت کے ریپرزینٹیٹیو ہے نا, یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اللہ کے حضور انسان کا کیا مرتبہ ہے. اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرٹیکولرلی تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الانبیاء ہیں. جی تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ علمی طور پر ضرور متاثر ہوئے ہوں گے اور آپ کے واقعہ معراج پر سارے غلط فہمیاں درست ہو چکی ہوں گی. مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.